اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل بن موسیٰ نے کہا، ہمیں طلحہ بن یحییٰ نے ابو بردہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ابو موسیٰ اشعری رضی تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، السلام علیکم۔ عبداللہ بن قیس حاضر ہوا ہے، انہوں نے آنے کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے پھر کہا، السلام علیکم، یہ ابو موسیٰ ہے۔ السلام علیکم، یہ اشعری ہے۔ اس کے بعد چلے گئے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کو میرے پاس واپس لاؤ، میرے پاس واپس لاؤ۔ وہ آئے تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو موسیٰ، آپ کو کس بات نے لوٹا دیا؟ ہم کام میں مشغول تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اجازت 3 بار طلب کی جائے، اگر تم کو اجازت دے دی جائے تو آ جاؤ ورنہ لوٹ جاؤ۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، یا تو آپ اس پر گواہ لائیں گے یا پھر میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ابو موسیٰ کو گواہ مل گیا تو شام کو وہ تمہیں ممبر کے پاس ملیں گے، اور اگر ان کو گواہ نہیں ملا تو وہ تمہیں نہیں ملیں گے۔ جب حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ شام کو آئے تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی تعالیٰ عنہ کو موجود پایا۔ انہوں نے کہا، ابو موسیٰ کیا کہتے ہیں، آپ کو گواہ مل گیا؟ انہوں نے کہا، ہاں، ابی بن کعب ہیں۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ قابل اعتماد گواہ ہیں۔ پھر ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ابو طفیل، یہ ابی بن کعب رضی تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن خطاب، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ یہی فرما رہے تھے، لہٰذا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر عذاب نہ بنیں۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، میں نے ایک چیز سنی اور چاہا کہ اس کا ثبوت حاصل کروں۔